पाकिस्तान में रहते हुए अपनी काबिलियत के बलबूते आप बगैर सिफारिश के पावरफुल जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिफारिश की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी अपनी जहन की ताकत से, काबिलियत से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसी पे बात करते हैं नाजरीन इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। मोहब्बत है मुझे उन जवानों से जो डालते हैं सितारों पे कमंद। इकबाल ने ये शेर जो कहा वो नौजवानों की उस अज़म और हौसले को उससे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए कहा था। उसके लिए आज मैं आपकी खिदमत में इस व्लॉग में ये साबित करूंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अपनी काबिलियत के बलबूते पर किसी सिफारिश के बगैर, किसी रेफरेंस के बगैर एक टॉप ऑफिसर बन सकते हैं, पावरफुल जॉब हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है बहुत सारों का भला हो जाए। नाज़रीन, मेरा ये चैनल, इस पे न्यूज़ तज्ज़िये तो आप देखते रहते हैं, मगर न्यूज़ और तज्ज़िये जो हैं इससे आपको आपके मुस्तकबिल से वाबस्ता कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सिवाय इसके मुल्की हालात क्या हैं, बैनुल-अक़वामी हालात क्या हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, जो आपकी टेंशन्स में, बेरोज़गारी में एक और इजाफ़ा करती हैं। मेरी ये कोशिश है अपने इस चैनल के ज़रिए कि मैं मोटिवेट करूँ लोगों को, जो उनके लिए कर सकता हूँ यही है, एक आगाही दूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों का मेरे इस चैनल के ज़रिए भला हो जाए। आज इसी तरह का एक मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछले व्लॉग्स में मैंने मुल्क छोड़ने वालों के लिए कुछ गाइडेंस दी थी। आज इस व्लॉग में मुल्क के अंदर रहते हुए आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस पे बात करूँगा। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि आप सिफारिश के बलबूते पर कोई जॉब हासिल करें, सिफारिश ढूंढते फिरें, आप रेफरेंस ढूंढते फिरें और फिर मायूस होकर बैठ जाएं, यार मेरी सिफारिश नहीं है, मेरी कहीं रेफरेंस नहीं है। हालांकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, मैं भरपूर एबिलिटी का हामिल हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मगर क्या करूँ, सिफारिश नहीं है। नाज़रीन, सिफारिश को छोड़ें, रेफरेंस को छोड़ें, आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए इसी पाकिस्तान में रहते हुए आप कैसे CSP ऑफिसर बन सकते हैं, DMG ग्रुप में जा सकते हैं, आप फॉरेन अफेयर में जा सकते हैं, आप किसी जगह मुल्क के जो हमारे फॉरेन अफेयर्स की तरफ से अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हौसला, हिम्मत चाहिए। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी से टॉप लेवल की आपने एजुकेशन हासिल की हो। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, दूर दराज गाँव में रहते हुए लोगों ने मिसाल कायम कर दी है कि उन्होंने बगैर किसी जगह दाखिला लेने के लिए वो कहीं कोई AC जा लगा, कहीं कोई डायरेक्ट DC, कहीं ASP। कौन है वो लोग? क्या आप उनसे भी कम सलाहियत रखते हैं अपने पास? नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में CSS एग्ज़ामिनेशन। 2 महकमे ऐसे हैं नाज़रीन, ये लिख लीजिएगा। 2 महकमे ऐसे हैं जिसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, ना किसी मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत CSS के एग्ज़ामिनेशन, उनके शेड्यूल जारी होते हैं और उसके तहत एग्ज़ाम लिए जाते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप कितने मेहनती हैं, आपका नॉलेज कितना है
اور آپ کتنا عبور رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں پر، ان کو کس طرح برے کار لاتے ہیں۔ ناظرین، سی ایس ایگزامینیشن جو ہے، ایک میں نے یہ محکمہ بتایا، دوسرا ہے پاک فوج۔ پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ میرے سامنے 20 مثالیں ہیں ان دونوں محکموں کی، جہاں لوسٹ لیول کے گھروں سے بھی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ کہیں کوئی اے سی لگا، کہیں ڈی سی لگا، کہیں اے ایس پی لگا، جو آج بڑے بڑی عہدوں پر فائز ہیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا عہدہ حاصل کرنے والے آج کوئی بریگیڈیئر ہے تو کوئی میجر جنرل ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہیں۔ ناظرین، سی ایس ایس ایگزامینیشن کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن آپ کی بیچلرز ڈگری بی اے، سمپل بی اے سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اگر ٹاپ کیا ہے آپ نے یا فرسٹ ڈویژن ہے تو کوئی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر منیمم آپ کے مارکس جو ہیں وہ ابو 70% ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آپ کو سی ایس ایس ایگزامینیشن کے لیے جو ہے وہ 12 پیپرز ہوتے ہیں، ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس میں سارا سی ایس ایس لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑی واسٹ اسٹڈیز ہوتی ہے 12 سبجیکٹس میں۔ آگے یہ چھوٹا سا ولاگ میں آپ کی صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہمت نہیں ہارتے۔ جو لوگ ہمت ہارتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ حالات سے لڑنا سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں، وہی سکندر ہوتا ہے جو حالات سے لڑتا ہے۔ ابراہیم لنکن نے ایک چونٹی جو بار بار گر رہی تھی اور بار بار چڑھ رہی تھی وال پہ، اس سے سبق سیکھا تھا اور اس کی زندگی پلٹ گئی تھی۔ سی ایس ایس ایگزامینیشن کی بات کر رہا تھا، کوالیفیکیشن میں نے آپ کو بتا دی کیا ہونی چاہیے۔ اور سی ایس ایس ایگزام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ایم سی کیوز، پریلیمنری ٹیسٹ، ایم پی ٹی جسے بولتے ہیں، وہ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کوالیفیکیشن، اب آپ سوچیں گے یہ ایم سی کیو ہوتا ہے۔ ایم سی کیو جو ہوتا ہے یہ ایک ایبریویشن ہے۔ ایم سی کیو جو ہے ملٹیپل چوائس کوشچن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کو سی ایس ایس میں اپیئر ہونے سے پہلے یہ ٹیسٹ جو ہے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو لمبا چوڑا مطالعہ جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جنرل افیئر جو ہے، انٹرنیشنل افیئر جو ہے، لوکل افیئرز ہے، اخبار ڈیلی پڑھیں، خبریں دیکھیں، انٹرنیشنل افیئر سے واقفیت رکھیں۔ ایم سی کیوز جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چوائس رکھی جاتی ہے، ملٹیپل چوائس آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پہ وہ اس میں چوائس دی جاتی ہے پاکستان کا کیپٹل کون سا ہے، ایم سی کیوز، پاکستان کا کیپٹل کون سا ہے، چوائسز دی جاتی ہیں اے بی سی ڈی، جس میں لکھا ہوگا اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور۔ آپ نے جو صحیح آنسر ہے وہ کیا دینا ہے، اسلام آباد ہے۔ اسی طرح کے ملٹیپل انٹرنیشنل آپ کو جو ہے وہ اس میں ایم سی کیوز میں ٹیسٹ آتے ہیں۔ اس میں آپ کا نالج ہونا، آپ کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ بتائیں یہ مشکل بات ہے؟ آپ نے جہاں 14 سال لگائے، محنت کی، ایک ڈگری لی، تو اس میں جنرل نالج کیا آپ کے لیے اتنا مشکل کام ہے؟ جب آپ یہ کوالیفائی کر لیں گے، آپ کی کوالیفیکیشن اس میں آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں، 200 نمبر ہوتے ہیں اس کے، اور 66 نمبروں والا جو ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح سی ایس ایس میں کتنے مارک کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ بعد میں کسی ولاگ میں بات کروں گا۔ آپ شارٹ سا ولاگ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے۔ پاکستان میں رہ کر آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، بڑے چرچے ہوتے ہیں، کبھی کسی رکشہ ڈرائیور کا جو ہے وہ بیٹا وہ ٹاپ کر جاتا ہے بورڈ میں، کیا وہ ٹیوشنز پڑھتا ہے؟ کیا وہ بڑے ادارے میں جاتا ہے؟ نارتھ وزیرستان کے کسی علاقے میں خبر آتی ہے کہ ایک بچی نے سی ایس ایس ایگزام کر کے اے سی کا جو ہے اس کی پوسٹ اس پہ وہ لگ گئی ہے، کیونکہ اس کی محنت تھی، ٹاپرز میں آئی وہ۔ اب اس میں کوالیفیکیشن کے حساب سے اب جب سی ایس ایس کوالیفائی کرتے ہیں کہاں کا آپ جا سکتے ہیں، نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گا۔ آج کے ولاگ میں ناظرین صرف آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں اگر صلاحیت ہے، محنت کرنے کا حوصلہ ہے،
حالات سے لڑنے کی طاقت ہے تو آپ سی ایس ایس ایگزامینیشن کی تیاری آج سے شروع کر لیں۔ ابھی جو ڈیٹ تھی وہ تھی 12 سپٹمبر تھی، وہ گزر چکی ہے۔ اگلے امتحان کے لیے آپ جو ہے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، آج سے بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرنا ہے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ اسی حد تک ناظرین کرام میں صرف وہ اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ نیکسٹ میں پھر اس پہ ڈیٹیل، یہ تو ہو گیا آپ کا اس کا ایم پی ٹی ٹیسٹ۔ اس کے بعد سی ایس ایس کے لیے آپ اگر یہ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کی کیا ہے، اس میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ ابھی اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دیگر اپنے دوستوں احباب کو اور ایک مفاد عامہ کی خاطر اس کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کا مستقبل بن جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔